السلام علیکم۔ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دو بھائی رہتے تھے، ابراہیم اور اسماعیل۔ ابراہیم بڑا ہونے کے کارن سمجھدار تھا، جبکہ اسماعیل زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن دل کا بہت صاف تھا۔ دونوں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جو کپڑے کی سلائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن ان کے قصبے میں ایک بزرگ حضرت صالح آئے۔ انہوں نے عزت بھری خدمت شروع کی۔ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیتے۔ ابراہیم نے ان کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا اور ان کا مرید بن گیا، لیکن اسماعیل کے لیے یہ سب کچھ نیا اور مشکل تھا۔ ایک مہینے بعد قصبے کا ایک امیر آدمی سعید دکان پر آیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، میں تمہیں ایک اعلیٰ درجے کا کام دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضرت صالح کی تعلیم بند کر دو۔ ابراہیم نے فوراً جواب دیا، صحیح صاحب، میں اپنا ایمان بیچنے سے بہتر تو فقیری میں جینا پسند کروں گا۔ اسماعیل نے یہ سن کر کہا، بھائی سوچ لو، یہ موقع ہاتھ سے جائے گا۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، چھوٹے بھائی، دنیاوی سکھ دکھ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن نیت، ایمان کی نیت، طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ کچھ دن بعد دونوں بھائیوں کی پھوپھی آئی۔ انہوں نے کہا، تم دونوں حضرت صالح کی صحبت چھوڑ دو، ورنہ ہم تم سے رشتہ توڑ دیں گے۔ اسماعیل گھبرا گیا، بھائی رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ابراہیم نے پیار سے کہا، اللہ کے لیے جو رشتہ ٹوٹ جائے وہ رشتہ تھا ہی کہاں، اور جو رشتہ اللہ کے لیے بنتا ہے وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ 1 سال بیت گیا۔ اب دونوں بھائی اپنا کام اچھا چلا رہے تھے۔ اچانک سے قصبے میں آگ لگ گئی اور ان کی پوری دکان جل گئی۔ اسماعیل نے غصے سے کہا، دیکھا، اسی ایمان کی وجہ سے یہ حال ہوا۔ ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ، تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس آزمائش میں صبر عطا فرما۔ حضرت صالح نے ابراہیم سے کہا، بیٹا، آزمائش تو ابھی شروع ہوئی ہے، تمہیں اپنے بھائی کے دل تک پہنچنا ہوگا۔ ابراہیم نے اپنی پوری زندگی کی ساری بچت اسماعیل کے علاج پر خرچ کر دی۔ وہ دن رات اس کی خدمت میں لگا رہا۔ ایک رات جب اسماعیل بخار سے تڑپ رہا تھا، ابراہیم نے اسے پانی پلاتے وقت دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ ابراہیم بولا، تمہاری تکلیف دیکھ کر نہیں سہ سکا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اسماعیل اندر سے ہل گیا۔ اس نے سوچا، میرے بھائی نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، صرف اللہ کے لیے۔ ایک شام جب ابراہیم مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اسماعیل اسے دیکھنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم کی شکل پر ایک نور ہے۔ اس وقت اس کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ اسی رات اسماعیل نے ابراہیم سے کہا، بھائی میں بھی سمجھ گیا، تمہارے ایمان میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ابراہیم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دونوں بھائی گلے لگے۔ اب دونوں بھائی مل کر کام کرتے۔ انہوں نے اپنی دکان کو ایک خدمت گاہ میں تبدیل کر دیا، جہاں غریبوں کو مفت کپڑے ملے۔ ان کی دکان اب مدینہ ٹیلر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ایک دن وہ امیر آدمی سعید پھر آیا، لیکن اس بار وہ تباہ حالت میں تھا۔ اس نے کہا، میری ساری دولت چلی گئی، اب کوئی میرے پاس نہیں آتا۔ ابراہیم نے اسے گلے لگایا اور کہا، یہاں تو سب آتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ سال بیت گئے۔ اب ابراہیم اور اسماعیل بوڑھے ہو چکے تھے۔
ایک دن ابراہیم نے اپنے بھائی کو پکارا اور کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میں تم سے ایک بات کہوں۔ اسماعیل نے کہا، بھائی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ابراہیم نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں نیکیوں میں تم سے پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ اسماعیل رونے لگا اور بولا، بھائی تم ہی وہ سبب ہو جس نے مجھے راہ ہدایت دکھائی۔ ابراہیم نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا آخری کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال غریبوں کی خدمت میں گزارے۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، میرے بھائی نے مجھے سکھایا ہے کہ اصلی توازن قیامت کے دن ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی نیکیوں کا حساب بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب اسماعیل کا بھی انتقال ہوا تو پورے قصبے نے ان کا آخری سلام کیا۔ آج بھی مدینہ ٹیلر ان کے نام سے چلتے ہیں، جو اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، ایمان کی طاقت وہ دیا ہے جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے، نہ تو ہوا اسے بجھاتی ہے نہ پانی۔ وہ اللہ کی محبوب کا نور ہے جو ہر اندھیرے کو اجالا کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ایمان کی حقیقی طاقت محنت آزمائش کے بعد ہی آتی ہے۔ اصلی بھلائی وہ ہے جو دوسروں کو بھی نیکی کی راہ پر لائے۔ دنیاوی نقصان اصل میں نیکیوں کا موقع ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ کہانی ہمارے دلوں کو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی اصلی طاقت اس پر عمل کرنے میں ہے۔ ہر آزمائش ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہے اگر ہم صبر اور شکر کے ساتھ اسے قبول کریں۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔